اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بل گیٹس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بل گیٹس نے کوئی اصول بتائے ہیں، 5 پرنسپل، جو کہ سکسیس میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ میں آج ان پہ بات کروں گا، مگر ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو ملتی رہے۔ تو بل گیٹ کا یہ قول یا بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اس نے کہا تھا غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، مگر غریب ہی مر جانا جرم ہے۔ بات کسی حد تک اس کی دل کو لگتی ہے، یعنی ہم ہر کام میں تقدیر کو لے کے اس کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے، ہماری گورنمنٹ ایسی ہے، ہمارا ملک ایسا ہے۔ بھائی تھوڑا سا اپنے آپ میں جھانکیں اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھے۔ اگر آپ ایک مزدور بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے اگر، تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ مزدوری کرتا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے یا ایک پالش کرتا ہے جوتے، تو وہ کہے میں جوتے پالش کرتا ہوں، میں بڑا غریب ہوں، یہ ہے وہ ہے، میرے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ نہیں، آپ کہیں دیکھیں، میں اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں آپ کو سمپل سی۔ پنچر والے کے کپڑے آپ کتنے گندے دیکھتے ہیں، کم تر بھی سمجھتے ہیں، ٹائر پنچر لگاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کسی ویرانے میں ہوں، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو اور سٹپنی ہو وہ بھی پنچر ہو گئی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی شدت سے اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ ہاں، اس وقت وہ آپ سے 500 بھی مانگے آپ دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم تر نہ سمجھے اور خود بھی کم تر نہ بنے۔ اپنے آپ کو، آپ کا ہنر ہے، کام کر رہے ہیں، ایک سٹینڈرڈ پہ رکھیں اور مشکل وقت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ آسان وقت فوراً گزر جاتا ہے، جلدی گزر جاتا ہے۔ مشکل وقت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی، اس کا حل بھی اپنے ذہن میں سوچ کے رکھیں۔ میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہیں کہ مشکل وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔ آپ لائف گزار رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے، گاڑی ڈیمیج ہو گئی ہے،
خرچہ ہوگا، مشکل وقت ہے. اسی طرح کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری اچانک آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اچانک آتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر رہیں. دوسرا، کوئی کام ہے اس کو نظر انداز نہ کریں. ہماری ایک عادت ہے، بلب جل گیا ہے، تار کوئی ننگی ہے، ٹھیک ہے یار کل الیکٹریشین کو بلائیں گے کرا لیں گے. بھائی آج کیوں نہیں؟ آج آپ نے روٹی کھائی ہے نا، آج آپ نے کھانا کھایا ہے نا، تو آج کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. ابھی آپ کو یہ ینگ نسل کے لیے میں کہتا ہوں، ابھی میں جو 12 بجے اٹھتی ہے اور آنکھیں ماری ہے، پاپا کان میں کہے ابھی تو میں آئی فون لے دیتا ہوں، وہ پڑک کے بستر سے باہر آ جائے گا اور ناشتہ بھی نہیں کرے گا، کہے گا چلو پاپا گاڑی میں بیٹھو مجھے آئی فون لے کے دو. اس وقت آپ کی آنکھ کھل گئی ہے. تو جی پاپا کہے نماز کا ٹائم ہے، یا یہ کہے کہ تم نے دفتر جانا ہے تمہارا ٹائم ہو گیا، اور جا لیتے ہیں، یا کاروبار پہ جانا ہے اور جا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. تو پھر اس طرح آپ سکسیس حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد قابل لوگ جو ہیں، جو قابل یہ نہیں ہے جو پاکستان کو لوٹ کے تو دبئی اور انگلینڈ چلے جائیں. قابل وہ لوگ ہیں جو علم میں قابلیت رکھتے ہیں، جو شعور میں قابلیت رکھتے ہیں، جو قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنے بارے میں نہیں ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے بارے میں نہیں، جو بے لوث ہو کے خدمت کرتے ہیں. تو ان قابل لوگوں کی مجلس کریں، ان سے ٹپس لیں، ان سے حاصل کریں علم، ہنر، ان کا بیہیویئر، ایٹیکیٹس. یہاں کیا ہے، 5 لاکھ کی آمدن ہے تو کرسی پر جب بیٹھنا ہے لتا چک کے بیٹھ جاؤ. بیٹھتے ہیں نا بھائی، کرسی پہ کرسی کی طرح بیٹھو، چارپائی پہ چارپائی کی طرح بیٹھو، بیڈ کے پہ بیڈ کی طرح بیٹھو اور لیٹو. ہم نے ایک چیز کو دوسرے کام کے لیے مختص کر دیا ہے کہ نہیں یہ کام ہم کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اور لوگوں کی مدد کرنا سیکھو. کوئی پھنسا ہوا ہے کام میں کسی میں تو آپ کو آتا بھی ہے تو اس کی مدد کریں. یہ نہ ہو قریب سے آرام سے نکل جائیں نیویں نیویں ہو کے پنجابی چکن دیں. اس کے علاوہ لائف ٹائم زندگی کا پتہ نہیں ہے، مگر لمبا پلان بناؤ. یہ بل گیٹس کہتا ہے، جو اس وقت خربوں کا مالک ہے اور پورے سافٹ ویئر آپ کو پتہ ہی ہے یہ حکومت ہے اس کی، اور آپ کے بچوں کو پولیو بھی وہی پلا رہا ہے. یہ پیسے پولیو کے آئیں تو دوسرے کاموں پہ لگا لیتے ہیں ہمارے حکمران. بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ لمبا پلان 10 سال 20 سال کا بناؤ تاکہ تمہارا ٹارگٹ ہو اور اس کو تم اچیو کرو. ہم کیا کرتے ہیں دیکھ لیں، ویسے چینجنگ لاتے رہتے ہیں لائف میں،
مگر لانگ ٹرم نہیں بناتے. تو یہ لانگ ٹرم سوچیں جو آپ کی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں پھر. یہ نہیں سیلفش نہ بنے. اس کے بعد لمبی ریس. لانگ ٹرم میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے. جو شارٹ ریس کا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. اس میں آپ کچھوے اور خرگوش کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے. ریس نہ لمبی ریس لگائیں, تیز ریس نہ لگائیں کہ آج دکان کھولی ہے, کاروبار شروع کیا ہے تو ساتھ والا کروڑ کما رہا ہے یا 50 لاکھ کما رہا ہے یا 10,000 کما رہا ہے یا ڈیلی کا 500 کما رہا ہے تو ہمیں بھی آج 500 ہی آئے. لمبی ریس, لمبی گیم کھیلیں تو کامیابی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو یہ اقوال اور میری باتیں پسند آئی ہوں گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. میری صحت کے لیے دعا کرنا. اللہ حافظ.